الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع نور شریف کا مہینہ الحمدللہ جاری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ جو جمعے ہوں گے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، آپ کی سیرت کے اوپر بیان ہوگا۔ آج جس موضوع کے اوپر بیان ہے وہ موضوع بیسیکلی پچھلے ہفتے بنتا تھا، لیکن پچھلے ہفتے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کی بھی نسبت تھی، اس وجہ سے اس موضوع کو اس جمعے کے لیے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ یہ موضوع اس اعتبار سے ہم سب کے لیے ضرورت اور ہم سب کے لیے اہم ہے کہ یہ ہماری نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ پروپوگنڈے کا دور ہے۔ ہر بندہ دو نمبری کر کے اس کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ اس نے تو جیسے بہت بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ اس کو بھی پتہ میں دو نمبری کر رہا ہوں، لیکن اپنی زبان، اپنے فراڈ کے ذریعے سے وہ اس کو بھی ایک نمبر ظاہر کرتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک قانون پاس ہوا ٹرانسجینڈر کے نام سے۔ اب جو اس کے حمایتی ہیں وہ اس قانون کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا بہترین ہو گیا، یہ تو ہم نے بہت بڑا عظیم کام کر دیا، اور ہمیشہ کی طرح جو جس لیڈر کے ساتھ وابستہ ہے وہ اپنے لیڈر کو ان معاملات میں بڑی سمجھتا کہ انہوں نے تو قصور ہی کوئی، انہوں نے تو پتہ ہی کوئی۔ حالانکہ بدقسمتی کے ساتھ اس قانون کو پاس کروانے میں ساری جماعتیں متفق تھیں۔ ویسے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہر جماعت لڑتی ہے، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ اس کا قصور ہے، یہ اس کا قصور ہے، ملک کس نے لوٹا، وہ کہتے ہیں اس نے لوٹا۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی ناموس رسالت کی بات ہوئی، ختم نبوت کی بات ہوئی، یا بے حیائی والا کوئی عمل ہوا، یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ وجہ اس میں کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یورپ والوں کو خوش کرنا ہے کہ یہ دیکھو ہم تمہارے وفادار ہیں، ہم سے نہیں ٹینشن لینی، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر دو نمبر مولوی بھی ساتھ مل جاتے ہیں جو رعایتی فتوے دینے والے ہیں، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا شریعت کا، وہ شرعی کونسل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور شریعت کے اس کو روپ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی یہ بھی درست ہے۔ آج
ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ یہ شریعت کے اعتبار سے کیا ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے وبال کیا ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں کہ میں نے ایسے ہی جو ہے وہ 2-4 حدیثیں اکٹھی کر کر آپ کے سامنے بیان کرنے آ گیا، چلو جی جمعہ کا موضوع لب گیا تو چلو جی دیہڑی لگ جائے گی، جمعہ نکل جائے گا۔ میں نے کافی اس کو اسٹڈی کیا ہے، کافی اس کو دیکھا ہے، اور ایک حدیث جو میں اس کے اندر آپ کو پیش کروں گا، ایسا لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس قانون کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا۔ اس قانون کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے، پہلے تو پتہ چلے کہ ٹرانسجینڈر کہتے کسے ہیں۔ آپ کوئی بھی فارم فل کرتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے میل اور فیمیل، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جینڈر بھی ساتھ نا، سیکس، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے جینڈر، کہ سیکس آپ کیا ہیں، مرد ہیں عورت ہیں، اور ساتھ فلیش ڈال کر جینڈر بھی لکھا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہم مانا تھے، جینڈر بھی ہم مانا تھا، سیکس بھی ہم مانا تھا، لیکن گوروں نے اس کے اندر ترمیم کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ سیکس جب اس کی بات ہوگی تو اس میں میل اور فیمیل آ جائے گی، اور جب جینڈر کی بات ہوگی تو اس میں ایک دوسری قوم بھی آ جائے گی۔ پھر یہ جو قانون بنا، اس کے تحت جو انہوں نے بنیادی سبب بنایا، جو ہیلا بنایا، وہ ہیلا یہ بنایا کہ دیکھو جی ہجرے ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ نہ ان کو مردوں میں شمار کرتا ہے نہ عورتوں میں شمار کرتا ہے، تو ہجروں کے جو حقوق ہیں وہ تلف ہوتے ہیں، اس لیے ہجروں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جس مرضی کے ساتھ منسوب کریں۔ ایک ہجرہ چاہے اپنے آپ کو میل کہے، ایک ہجرہ چاہے اپنے آپ کو فیمیل کہے، تو یہ اس کو کیا ہو، حقوق ملنے چاہیے، اس کو اجازت ملنی چاہیے۔ یہ انہوں نے بنیاد بنا کر ہجروں کو مظلوم بنا کر اوورآل یہ قانون بنایا کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چاہے تو فیمیل بنا لے، اور کوئی بھی عورت اپنے آپ کو چاہے تو وہ مرد ڈکلیئر کر دے، جا کے نادرا کے دفتر میں اپنے آپ کی جنس چینج کر لے۔ تو بیسیکلی یہ قانون کیا ہے، جنس چینج کرنے کا، کہ بندہ اپنے آپ کو مرد کہے جی میں عورت ہوں، اور وہ عورتوں جیسی شکل بنا لے، عورتوں جیسے باہر رکھ لے، نیل پالش لگا لے، سرخی لگا لے، چلو جی عورت بن گئی۔ اور عورت جو ہے وہ مردوں جیسے کپڑے پہن لے، بالوں کی کٹنگ کرا لے، تو چلو جی مرد ہو گئی۔ تو یہ بیسیکلی آج کا نہیں، یہ یورپ کے اندر کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے، اور جو یورپ کے اندر قانون چل چل کر گھس جاتا ہے، ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اس کو یہاں لا کر نمبر بناتے ہیں یورپ میں، دیکھو جی میں نے کتنی لبرلزم کو عام کیا، میں نے کتنی سیکولرزم کا عام کیا، میرے اوپر بھروسہ کریں، اگلا وزیر اعظم مجھے بنائے، دیکھیں میں کتنا آپ کی تعلیمات کو عام کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں مرضی مر رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، یہ لیڈر کبھی اس کی مذمت نہیں کرتے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ گورے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور ہم جس کے ساتھ وابستہ ہیں اپنی محبت میں کہتے ہیں نہیں نہیں میرا لیڈر نہیں ہے ہو جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ یزید تے بڑا ہی بے قصور سی، انہوں کی پتہ سی کہ امام حسین نال کی ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس کا وبال دیکھیں، اس کے نقصانات دیکھیں، کہ اگر کسی بندے نے کسی گرلز ہاسپٹل میں، گرلز ہاسٹل کے اندر رہائش رکھنی ہے، تو وہ اپنا آئی ڈی چینج کروا لے، وہ کہے جی میں تو عورت ہوں۔ اب اس کو گرلز ہاسٹل کے اندر داخلہ لینے میں، رہائش رکھنے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک سیٹ ہے، ویکینسی ہے جس میں عورت درکار ہے، ایک مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر کے وہاں جا کے نوکری کر سکتا ہے۔ واش رومز بنے ہوتے ہیں کہ جس میں مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے۔ اب عورتوں کے جو واش روم ہے اس کے اندر ایک بندہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر کر جا کر واش روم استعمال کر سکتا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مرد کا حصہ جائیداد میں، اپنے والد کی جائیداد میں
عورتوں سے ڈبل ہوتا ہے. اب ایک عورت وراثت کے لیے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر دے اور مرد جتنا حصہ لے لے. یہ سارا کچھ چلے گا نا. جس کو عورت کو پتا ہوگا کہ لو جی مجھے 10 لاکھ ملنے ہیں اور میرے بھائی کو 20 لاکھ ملنے ہیں, تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنی جنس چینج کر لے گی, جی میں بھی آج سے مرد ہوں. اب قانونی اعتبار سے اس کو بھی کتنا ملے گا؟ 20 لاکھ ملے گا. اسی طرح دیگر اس کے وقت فسادات ہیں. پھر یہ قانون ایک مذاق بن جائے. کس اعتبار سے؟ کہ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آ کر پوچھو تاڑے جو بندہ کہہ رہے تو بڈھی کہہ رہی ہے, ہم تو کہیں گے اسے سارے بندے کہتے ہیں نہیں قانون بن گئے, پتہ نہیں تاڑے جو کہہ رہا بندہ تو کہہ رہی بڈھی. اپنے لوگوں سے پوچھیں گے اج کل تاڑا کنے منڈے تے کنیاں کڑیاں نے بھائی؟ 2 سال پہلے تو 2 منڈے 2 کڑیاں سی, ان کی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ مذاق ہی ہے نا یہ بھی. غسل دینے کے لیے مردہ پوچھا کہ لے بھی بندہ لے آنا ہے کہ بڈھی لے آنی ہے, مرن والا کون سی؟ اس طرح کا یہ سارے وہ کرتے ہیں کہ جو سانو مولویوں کہتے ہیں تو بڑے جاہل ہیں. جو داڑھیوں والوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بڑے جاہل ہیں. اپنی کرتوت دیکھیں کیا ہے. یہ پڑھے لکھوں کی کرتوت ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا روشن خیال اور بڑا ترقی والا سمجھتے ہیں اور بیڑا غرق کر دیا ترقی کے نام پر لوگوں کا. اور جتنے بابو آئے ہیں پڑھ لکھ کر, ڈاکٹر سے لے کر انجینئر تک, بیوروکریٹ تک, اس ملک کو لوٹ رہا ہے. 2 ہاتھی لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بس پڑھ لبرل بے دین لوگوں سے جو پڑھ کر آئے ہیں اس کے اندر حیا, اس کے اندر غیرت, اس کے اندر مسلمانوں کی, لوگوں کے حقوق کی لحاظ کوئی نہیں ہوتا. اب یہ کہنا کہ لو جی یہ قانون جو تھا یہ تو ہجروں کے لیے بنا ہے. سب سے پہلے یہ یاد رکھیں اسلام جو ہے یہ ایک کامل دین ہے. اسلام ہمیں لاوارہ سے چھوڑ کر نہیں گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ یار فلاں بندے کے کیا حقوق ہیں. جس اسلام میں جانوروں کے حقوق بیان کیے گئے ہوں وہاں کیا ہجروں کے حقوق بیان نہیں کیے گئے؟ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں, اس نے پورا مقالہ ایم فل کا انہی ہجروں کے اوپر لکھا تھا. ہجروں کے شرعی احکام کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, فقہ کی روشنی میں, اس کے اوپر پورا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ملتا ہی کچھ نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ یاد رکھے کہ 50 سے زیادہ % جو ہجرے بنے ہوتے ہیں وہ ہجرے ہوتے ہی نہیں ہیں. 50 سے زیادہ ایسے ہی جان بوجھ کر شوقیہ طور پر اپنے آپ کو ہجرہ شو کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ باٹی اسکول میں ایک بچہ دوست پڑھتا تھا, ہمارے ساتھ ہی پڑھتا تھا, میرا خیال ہے 10ویں تک کی شاید ہمارے ساتھ پڑھا ہے. اچھا بھلا لڑکا تھا, بعد میں وہ خسرا بنا ہوا تھا. ایک ہمارے علاقے میں ایک خسرا رہتا تھا, ہجرا رہتا تھا, موت کے کنویں کے آگے ناچتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, بعد میں اس کی شادی ہوئی, آج اس کے 2 بچے ہیں. تو خسرا کہے گا وجہ کیا ہے؟ وہی شوقیہ, پیسے کمانے کے لیے. اچھا خاصا مرد ہوتا ہے, بس ویسے ہی پیسے کمانے کے لیے منہ عجیب و غریب سا بنا کر تو لوگوں سے مانگتے ہیں. نمبر 2, ہجرے جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ یاد رکھنے والا ہے. یہ موضوع اسی لیے سلیکٹ کیا ہے کہ ہمیں ایز اے مسلم پتہ ہو کہ یار شریعت کے احکام کس کس معاملے میں کیا ہے. ہجرے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہجرہ وہ ہوتا ہے جو مردوں سے مشابہ ہوتا ہے, اس کی داڑھی ہوتی ہے, اس کی مردوں کی طرح جسامت ہوتی ہے, صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہوتا, اس کی مردوں جیسی شرمگاہ نہیں ہوتی, صرف پیشاب کرنے کا چھوٹا سا جو ہے وہ کوئی سوراخ وغیرہ ہوتا ہے, تو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا, صحبت بیوی سے نہیں کر سکتا. ایک وہ ہجرہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک خسری جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہجری, وہ عورت بھی ہوتی ہے کہ اس کی جسامت, اس کی شکل ساری عورتوں جیسی ہوتی ہے,
لیکن وہ جو ہے وہ عورتوں جیسی شرمگاہ نہیں رکھتی، وہ بچہ پیدا کرنے کی، صحبت کروانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس کو کہتے ہیں خسری، ادھر خسرا ادھر ہوتے دونوں، وہ عورتوں کی جنس سے ہوتی ہے، یہ مردوں کی جنس سے ہوتی ہے، اس کے اوپر عورتوں جیسے احکام لگیں گے، اس کے اوپر کس کے لگیں گے؟ مردوں جیسے، یعنی اس کو مرد شمار کیا جائے گا کہ بس اتنا ہی ہے کہ اس کی شرمگاہ نہیں، تو جس کی شرمگاہ نہ ہو تو اس کا بقیہ خلیہ دیکھ کر یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ اب یہ مرد ہی نہیں ہے، جیسے بکرا ہے، بکرے کی جس طرح خسی کر دیا جاتا ہے، اب یہ تھوڑی ہے کہ یہ بکری ہو گئی ہے، وہ بکرا ہی رہے گا نا، شرمگاہ خسی کر دینے سے اس کی جنس تو نہیں نا تبدیل ہو گئی، وہ بکرا ہی رہے گا، گھوڑا ہے تو گھوڑا ہی رہے گا، اسی طرح مرد ہے تو وہ مرد ہی رہے گا، اسی طرح دوسری سائیڈ پر جو عورت ہوگی اس کے اوپر کیا احکام ہوں گے؟ عورتوں جیسے ہوں گے، لہٰذا یہ رولا ہی ختم ہو گیا کہ جی ہجروں کے حقوق تلف ہو رہے تھے، نہ اس کو مرد تسلیم کر رہا تھا ہمارا معاشرہ، نہ عورت تسلیم کر رہا تھا، شرع اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ جو مردوں سے مشابہت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ مرد ہے، جو عورتوں سے مشابہت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ اب اس کی ایک تیسری کیٹیگری ہوتی ہے، اس کو کہتی ہے خنثی مشکل، فقہ کی کتابوں میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خنثی مشکل۔ یہ شاذ و ناظر ہی کوئی ایسا شخص ہوتا ہے، کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مردوں کے مشابہ ہے یا عورتوں کے مشابہ ہے، یعنی اس کی داڑھی بھی ہوگی اور اس کی چھاتی بھی اوریجنل ہوگی، اس کے اندر مردوں جیسی بھی صفات ہوں گی اور اس کے اندر عورتوں جیسی بھی ہوں گی، شرمگاہ اس اعتبار سے ہوگی، نہ پتہ چلے گا کہ مردوں سے مشابہ ہے، نہ پتہ چلے گا کہ عورتوں کے مشابہ ہے۔ یہ شاذ و ناظر ہی کوئی ہوتا ہے جس کے یہ مسائل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کتابیں بڑی پڑھی ہیں کہ اس کے متعلق کیا شریعت کے احکام ہیں، اس کو چھونے کے کیا احکام ہیں، اس کو غسل دینے کے کیا احکام ہیں، اس کے ساتھ خلوت کرنے کے کیا احکام ہیں، اس کی مزید نشانیاں کیا ہیں، اس کو کس کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا، یہ سارے کے سارے احکام کیا ہیں؟ وہ موجود ہیں۔ شریعت احتیاط کے اعتبار سے جہاں خلوت کی بات ہوگی، جہاں چھونے کی بات ہوگی تو اس کو عورتوں میں شمار کیا جائے۔ تو شریعت نے ہر چیز کے مسئلے کو واضح کیا ہوا ہے، لیکن ہم خود جب دین سے دور ہوتے ہیں تو ہم اپنی عقلوں کو دراتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ باقی یار بیچارے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا یار یہ کس کیٹیگری، وہ سارا کچھ پتہ چلتا ہے، کیوں نہیں پتہ چلتا، اس کی کیٹیگریاں پتہ چل جاتی ہیں، اور 50% کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے ڈرامے باز ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہاں تک جو ہے وہ کلیئر ہے۔ آگے شرعی اعتبار سے جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود ٹھہرایا، جنت سے نکالا، تو شیطان نے قسم کھا کر کچھ کہا تھا، شیطان نے قسم کھا کر کچھ کہا تھا۔ وہ کیا کہا تھا؟ میں قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 119 آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ شیطان نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا کہ میں ضرور، اے مولا میں ضرور ان انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان نے کیا کہا رب تعالیٰ سے؟ مولا تیری قسم میں تیرے ان بندوں کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ کس طرح گمراہ کروں گا؟ شیطان نے خود کہا انہیں امیدیں دلا کر گمراہ کروں گا۔ انہیں کس طرح گمراہ کروں گا؟ امیدیں دو، تیرے کو بڑا پیسہ آنا ہے، وہ تیری بڑی زندگی پئی ہے، وہ انشاءاللہ میں امیر ہو جاؤں گا، میں 2 نمبری کراں گا تو اینا پیسہ ہوئے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ سارے سجن بیلی ہو جاندے نے جدوں پیسہ آئی ہے،
وہ حلال و حرام نو چھڈو، بس پیسہ آنا چاہیے، سارے رشتہ دار جڑے نے وہ آپ ہی عزتاں کرتے ہیں. یہ شیطان کی امیدیں ہوتی ہیں. شیطان نے قسم کھا کر کہا تھا مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. کس طرح گمراہ کروں گا؟ انہیں امیدیں دلاؤں گا. پھر کہا اے مولا یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، جانوروں کے اوپر ظلم کریں گے، جانوروں کے کان چیر دیں گے، جانوروں کے جسم کاٹیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا ذبح کر لیں، لیکن کئی بے دردی کے ساتھ جانوروں کو کاٹتے ہیں، زندہ ہی چیرتے ہیں، زندہ ہی ان کے جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. حالانکہ جانور کے اوپر ظلم کرنا سخت گناہ ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ایک عورت نے بلی پالی اور بلی کو بھوکا رکھتی تھی، کچھ کھانے کو نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو عذاب میں مبتلا کیا اور بلی کو بطور عذاب دینے کے اوپر اس کے اوپر مسلط کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ جانور بے جو بندہ نو پھڑ کے کٹی جاوے کھوتے نو بھی تے گھوڑے نو سوٹیاں دے نال کہ کوئی گل نہیں ہے تے میرے ہی جانور نے میں جو مرضی کرا. ایسا نہیں ہے. یہ شیطانیت ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے بندے کی آخرت تباہ کرنے کے لیے اس سے جانوروں کے اوپر بھی ظلم کروا دیتا ہے اور بندہ یہی سمجھتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، میں نے کس کا کیا برا کیا، اپنے جانور کٹے ہیں نا. لیکن نہیں، یہ شیطانیت ہے. یہ شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں سے یہ کرواؤں گا. پھر اگلا جو اس نے جملہ بولا وہ سنے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اے مولا میں ان کو حکم دوں گا اور یہ مخلوق کی خلقت کو بدلیں گے. جس حال میں تو نے اس کو پیدا کیا ہے یہ تیری پیدائش کو کیا کریں گے؟ بدل دیں گے. یہ واضح ہمارے ٹرانسجینڈر قانون کے اوپر پوری کی پوری آیت فٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مرد پیدا کیا اور وہ مرد کیا ہے بعد میں اپنے آپ کو عورت بنا لے. تو یہ شیطانیت ہے جس کے بارے میں شیطان نے اللہ سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ مولا میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدل دے. آگے سے اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا تھا جب شیطان نے یہ سب کچھ کہہ دیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی رسول کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کھلے نقصان میں ہے. کہ جب شیطان نے کہا نا مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو خواہشات کے اندر، ان کو امیدوں کے اندر لگاؤں گا، ان کو مخلوق تبدیل کرنے پہ لگا دوں گا، ان کو جانوروں کے اوپر ظلم کرنے پہ لگا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جواب دیا کہ جو مجھے چھوڑ کر تیری تعلیمات کے اوپر عمل کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں، کھلے خسارے میں، کھلے نقصان کے اندر ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ ملک کو ترقی کی طرف لے جائے گا، وہ سدا اس کا نام رہے گا. نہیں، جو تیرا دوست ہوگا، جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، اس کا انجام بھی پھر کیا ہوگا؟ برا ہوگا. آج اللہ یا رسول، آج میں آپ کوئی بھی شیطانیت کے چکر میں آ کر بے حیائی کو عام کر دیں، بے حیائی والے قانونوں کا حصہ بنے، اس کا دفاع کریں، اس کو ٹھیک قرار دیں اپنی جہالت میں. ایسا نہیں کہ کل کو لوگ ہماری بڑی عزت کریں گے، لوگ ہمارے اوپر تھوکیں گے. جن لوگوں نے یہ قانون پاس کیا ہے ان کی آنے والی نسلیں یہ فخر سے کہیں گے اسی ہے قانون پاس کرایا سی. کبھی یزید کی نسل نے کہا ہے کہ اسی یزید دی اولاد ہی چوئے ہیں. نہیں، نام ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا اور ان سے محبت کرنے والوں کا باقی رہتا ہے. حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے. ایک شخص صحابی تھے وہ بڑے شرمیلے تھے
تو اس کا بھائی اس کو سمجھا رہا تھا، وہ ایڈا شرمیلا بھی نہیں ہوئی تھا تھوڑا. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے اس بھائی کو کہا کہ جو اپنے حیا والے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تھوڑی بہت ایکٹیو بھی ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے. ایسا نہیں کہ بندہ حیا دار ہو اور اس کو نقصان ہو جائے، ایسا نہیں. تھوڑا بہت کوئی زندگی میں اونچ نیچ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا. ایسا نہیں کہ ساری دنیا رشوت لیتی ہو اور ایک ایماندار ہو اور وہ مر جائے، رول کے مر جائے، اس کی عزت ہی کوئی نہ رہے اور وہ نقصان میں چلے جائے. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے اس کو برکت دیتا ہے اور اس کی عزت بھی قائم رہتی ہے. وقتی طور پر بندہ آزمائش میں آتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ کر لیا تو کوئی جی گالی کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوئے گا، دنیا دیکھے گی. جنہوں نے ظلم و ستم کو عام کیا ہوتا ہے، رہتی دنیا تک لوگ اس کے اوپر لعنتیں کرتے ہیں. اب اس آیت میں واضح طور پر مخلوق کے اندر تبدیلی کرنا، اسی وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ بلا وجہ جانور کی بھی جنس چینج کرنا حرام ہے. جانور کو بھی خصی کرنا جائز نہیں ہے. بکرے کو اس لیے خصی کیا جاتا ہے کہ یہ آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، اور اس سے بکرے کے گوشت کے اندر لذت آتی ہے، بکرے کے جسم سے بدبو دور ہوتی ہے. اس وجہ سے مجبوراً شریعت نے اس کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے بکرے کو خصی کر لو. ہر جانور کو بلا وجہ خصی کرنا بھی جائز نہیں. جب جانور کو جائز نہیں تو ایک مرد اپنی شرمگاہ کو عورت جیسی شرمگاہ بنوا لے، اور شرمگاہ بنوانے کے بعد فائدہ بھی کچھ نہیں. ٹرانسجینڈر قانون کے مطابق بھی، ان کی سائنس کے مطابق بھی، اگر کوئی مرد آپریشن کروا کر اپنے آپ کو عورت بھی بنا لے لیکن وہ عورت جیسا نہیں ہو جاتا، وہ بچہ پیدا نہیں ہو کر سکتا. اللہ کی تخلیق ساریاں گلاں چھڈو، میں نے دسو ایک دند ہے، کتنی سائنس ترقی کر گئی. اوریجنل دانت جتنا دانت نہیں کوئی لا سکتا. ایک چھوٹا سا دانت ہے، چھوٹا سا دانت، اس جیسا دانت نہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. بقیہ جسم کے اعضاء کی تو بات ہی بڑی دور کی ہے. کتنی سائنس اپنے آپ کو ترقی. اور پھر یہ جو جنس چینج کرتے ہیں، یہ ہر ڈاکٹر بھی نہیں. ساڈے ہاتھوں تو ڈاکٹر جو ٹھیڈی چ کینچی رکھنا بھول جاتے ہیں، وہ کینچی رکھ کے آپریشن کیتا ہوں، بعد پتہ چلتا ٹھیڈی کے اندر ہی کینچی رہ گئی ہے. ساڈے ڈاکٹراں تے یہ حال ہے. یہ ان سے امید ہے کہ یہ اس طرح کی بھی آپریشن کر دیں گے. یہ تو دیہڑیاں لگاتے ہیں سرکاری اسپتال میں، لاکھوں روپے تنخواہ لے کر اپنا پرائیویٹ کلینک چمکاتے ہیں. تو اس قانون جہاں سیلاب کے ساتھ، جہاں کرونا کے ساتھ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، اب جو بچا کھچا تھا وہ اس طرح کی بے حیائیوں کے ساتھ، اس کے بعد اخبارات میں تصویریں آنا شروع ہو گئیں کہ دو مرد آپس میں شادی کر رہے ہیں، ہمارے اوپر خدا کا عذاب نہ ہے. اور اس طرح تو قوم لوط نے بھی نہیں شاید شادیاں کی ہوں گی، وہ بدکاری کرتے تھے. لیکن کتابوں میں نے آج تک یہ نہیں پڑھا کہ باقاعدہ ہماری طرح نکاح بھی کرتے ہوں. ہم تو ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہو گئے کہ ہم تو اس کو نکاح سمجھ کر کر رہے ہیں، جس طرح عورتوں سے نکاح کیا جائے. مرد سے نکاح کر رہا ہے اور اس قانون کی آڑ لے کر. یہ کس کے اوپر وبال ہے؟ جنہوں نے اس کو پاس کیا. ایسا نہیں کہ ہم مریں گے تو سارا کچھ بند ہو گیا. یہ قیامت تک اس کا گناہ ان لوگوں کو ہوتا رہے گا جو اس طرح کے بے حیائی والے قانون بناتے ہیں. اور آج ہم کوئی دین کا کام کر کر مر گئے، یا میں نے یہ تقریر کی، یہ قیامت تک تقریر کسی بھی صورت میں نیٹ کے اوپر پڑی رہی، آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھی، آپ کی نسلوں نے دیکھی، قیامت تک ہمیں ثواب ملتا رہے گا. یہ قرآن پاک کی آیت. دوسری جو میں کہتا ہوں کہ اس قانون کے بارے میں واضح ایسے لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہمارے لیے ہی ارشاد فرمائی. ضم اللوات ایک حدیث، ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 159 کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک سنیں اور اس کو یاد رکھیے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے مرد ہوں گے جن کی الٹی شرمگاہیں ہوں گی. شرمگاہیں کیا ہوں گی؟ الٹی ہوں گی. جیسے
یہ ٹرانسجینڈر میں کیا ہوتا ہے، مرد کی شرمگاہ ہے، اس کو لے کر اس کو عورت کی شرمگاہ بنا دیتے. یہ کیا ہوگی، الٹی شرمگاہ ہو گئی کہ ہے مرد کی شرمگاہ، اس کو لے کر کیا کیا، عورت کی شرمگاہ بنا دیا، تو کیا ہوگی، یہ الٹی شرمگاہ ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری دور میں ایسے مرد ہوں گے جن کی الٹی شرمگاہیں ہوں گی، ان سے نکاح کیا جائے گا جیسے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے. نکاح کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ اخبارات میں آپ نے کئی ایسے کلپ دیکھے، آپ نے کئی ایسی جو ہے وہ کٹنگز دیکھی جس کے اوپر باقاعدہ باپ ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ جو اپنے بیٹے کا نکاح ایک مرد کے ساتھ کروا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان مردوں کے ساتھ مرد نکاح کریں گے. پس آقا علیہ السلام نے آگے سے حکم کیا دیا، پس یہ بے حیائی والا معاملہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دیا جائے. یہ قتل کرنا کس کا کام ہے؟ حاکم اسلام کا. ساڈے حاکماں دا حال ویکھو، ساڈا جج انہوں پروٹوکول دے گا، خبردار ہے کسی نے ہاتھ لایا تے ساڈے قانون دے مطابق نکاح درست ہے. جبکہ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو اس طرح کرے، جو مرد کے ساتھ نکاح کرے، اس کو کیا کرو، قتل کر دو. یہ اسلامی تعلیمات، یہ قاضی اسلام کے اوپر لازم قرار دیا. پھر اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے جس طرح ہمارے یہاں سیلاب آیا، وہ سارے کہیں نہیں مولوی صاحب ایویں مولوی لگے نے ساڈے گناہاں دی وجہ نال آیا. تے اس گل تو آیا کہ ڈیم ہی نہیں سی بنیا ہے. تے ڈیم جو ہے وہ آج تھوڑی نہیں بنا، ڈیم تو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے نہیں بنا. تو اس طرح کا سیلاب پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ پہاڑوں کے اندر جو چھوٹا سا دریا ہوتا تھا، وہ تو جب سے پاکستان کے اس سے پہلے بھی کبھی اس کے اندر سیلاب نہیں آیا. وہاں اتنا بڑا سیلاب کیسے آ گیا؟ سنیں گے کیوں آ گیا. مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 452. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 6 حرام چیزوں کو حلال سمجھے گی اس وقت ان کے اوپر ہلاکت مسلط کر دی جائے گی. آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جب میری امت 6 حرام چیزوں کو حلال سمجھ لے گی تو ان کے اوپر کیا ہوگا؟ ہلاکت مسلط کر دی جائے گی. نمبر 1، جب ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرے. جب ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرے. آج صحابہ کے اوپر لعن طعن کیا جائے، آج اولیاء کرام کے اوپر لعن طعن کیا، آج ہم ایک دوسرے کے آباء و اجداد کے اوپر لعنتیں ڈالتے ہیں، آج ہم بات کے اوپر کہتے ہیں چالو لعنتیا. حالانکہ اتنا سخت مذمت کی گئی کسی مسلمان کے اوپر لعنت کرنے کے، بلکہ جب تک کسی کافر کا بھی کفر کے اوپر مرنا کنفرم نہ ہو کافر کے اوپر بھی لعنت کرنے سے منع کیا گیا. ایک صحابی نے چلتے چلتے اپنے کسی جانور کو جانور کے اوپر لعنت کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو اپنے سے علیحدہ کر دی کہ یہ جانور جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے. اتنا مذمت. پھر کہا گیا کہ جب کسی کے اوپر لعنت کی جائے تو وہ لعنت آسمانوں پہ جاتی ہے، آسمان والے اس کو قبول نہیں کرتے. پھر جس بندے نے جس کے اوپر لعنت کی ہو اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو یہ لعنت اس کے اوپر پڑتی ہے. جو صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں ان کے چہرے کبھی دیکھیے گا، لعنتیں ان کے چہروں کے اوپر پڑی ہوتی ہیں. جو اولیاء کرام کے گستاخ اہل بیت کے ہوتے ہیں ان کی شکلیں دیکھیں، لعنتیں ان کے اوپر پڑی ہوتی ہیں. اب پہلی کہ جب لعنت طعن کیا جائے، ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں کی جائیں تب ہلاکت ہوگی. پھر فرمایا جب شرابیں پی جائیں، شراب نوشی عام ہو جائے. یہ جب آخری دن ہوتا ہے سال کا تو شراب بند ہو جاتی ہے، شراب ملتی نہیں، اتنی نایاب ہو جائے، اتنی شراب بکتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شرابیں پی جائیں، جب ریشم پہنے، لوگ ریشمی لباس پہنے، جب گانے باجوں کو اختیار کیا جائے، جب گانے باجوں کو اختیار کیا جائے، جب لعنتیں کی جائیں، جب شرابیں پی جائیں، جب ریشم پہنے، جب گانے باجے عام ہو جائیں. یہ 4 چیزیں ہو گئیں. پھر اگلی بات سنیں، پھر 5ویں چیز کہ جب مرد اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مرد کو اختیار کرے. یہ 5ویں
اور جب عورت اپنی شہوانی حاجت پوری کرنے کے لیے عورت کو کافی ہو، جب یہ 6 چیزیں ہو جائیں گی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اوپر ہلاکت مسلط ہو جائے گی۔ ہلاکت مسلط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ امت آئے دن آزمائشوں کا شکار رہے گی، کبھی کوئی کافر ان کو مارے گا، کبھی ان کے اوپر زمینی آسمانی آفات آئیں گی، کبھی سونامی آئے گا، کبھی سیلاب آئے گا، اور کبھی زلزلہ آئے گا۔ یہ امت اس طرح ہلاک ہوگی۔ ان کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ ہلاکت مسلط۔ ساری نہیں ختم ہوگی، ساری امت نہیں ہوگی، لیکن آئے دن عذاب مختلف طریقوں سے مختلف قوموں کے اوپر، مختلف جو ہے وہ جگہوں کے اوپر آتا رہے گا۔ جہاں زیادہ بے حیائی عام ہو جائے گی وہاں عذاب آ گیا، دوسرے مقام پر آ جائے گا، اس طرح ہلاک ہوتی رہے گی۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سرکار نے فرمایا جس نے دعا کی تھی مولا میری امت کو ایک دم سے ہلاک نہ کرنا، لیکن ساتھ فرما دیا کہ میں نے تو دعا کر دیا تمہارے لیے، لیکن تمہارے اپنے کرتوت ایسے ہوں گے کہ تمہارے اوپر آئے دن عذاب آئے، تمہارے اوپر سیلاب آئے، تمہارے زلزلے آئے، تمہارا اپنا بیڑا غرق کن راستوں سے ہوگا؟ اپنے ہاتھوں سے ہوگا۔ اس حدیث پاک کے آخری الفاظ سنیں کہ مرد مرد کو کافی ہوگا اور عورت عورت کو کافی۔ یہی تو ٹرانسجینڈر ہے کہ عورت عورت سے نکاح کرتی ہے اور مرد مرد سے نکاح کرتا ہے، یہی تو بدبختی ہے۔ اچھا، یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے، یہ جو قانون بنتے ہیں، یہ جو سارا بے حیائی کا آئے دن نئے سے نیا مسئلہ آتا ہے، ناموس رسالت کا، یہ سارا کیوں آتا ہے؟ یہ سارا کیوں آتا ہے؟ الموجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 416، یہ آخری حدیث ہے۔ اس پورے بیان کو بیان کرنے کے بعد اس حدیث کو سامنے رکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے اور آئندہ بھی کیوں ہونا ہے۔ جتنا ہو چکا ہے وہ تو ہو گیا، مزید بھی ہمارا کوئی روشن مستقبل نہیں نظر آتا۔ وجہ کیا ہے؟ سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے کرتے پھر مزید آگے فرمایا کہ قبیلے کا سردار ان کا فاسق ترین شخص ہوگا۔ پنجابی دی مثال ہے نا، چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردھان۔ یہ حدیث پاک وہ بیان کر دی کہ جو سب سے بڑا فاسق و فاجر شخص ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ لیڈر ہوگا۔ اب ہم سب چاہے جتنے مرضی انے دیوانے ہو کے کہیں نہیں جی نہیں میرا لیڈر بڑا نیک ہے، لیکن حدیث پاک کیا بیان کر رہی ہے کہ اس دور میں سب سے بڑا جو لیڈر ہوگا وہ اتنا ہی بڑا فاسق ہوگا۔ اب دوسرا شریف آدمی کا کیا حال ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے وہ بھی بیان، اور پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ شریفوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاسق شخص جو ہوگا وہ قوم کا لیڈر ہوگا، اور قوم کا نیک شخص جو ہوگا وہ ان لوگوں کے نزدیک ذلیل ہوگا۔ جو شریف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ذلیل ہو کیونکہ اندے کو کی ہے وہ ہم بس نمازاں پڑھ چھڑیاں تے روزے رکھ چھڑے، اینے کی ترقی کی تھی چھڑا نو اندر تو سلام ہی نہیں نہ چاہتے کہ قرضی نہ مانگ لے۔ جو شریف آدمی ہوتا ہے لوگ اس کو لفٹ نہیں کراتے کہ اس سے میں کوئی کام نہیں ہے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ جو ذلیل ہوگا وہ عزت والا ہوگا، اور جو عزت والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ذلیل ہوگا۔ اب تیسری بھی حدیث پاک اس کے ساتھ وہ بھی سن لیں، اور بالکل واضح ہوگا کہ یہ ہمارے دور کے اندر یہ کافی حد تک حدیث پوری ہو چکی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے ہوتا نا، بعض وقت یار منہ نہ لائیں یار ابھی گالاں کٹ دے یار خبیث آدمی ہے یار، اور جی چودھری صاحب ٹھیک ہے، بندہ کہہ کو کے دل سے اس کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے بندہ کیا کرے گا؟ اس کی عزت کرے گا، ظاہری باطن طور پر نہیں کرے گا۔ اور جو حقیقی شریف ہوگا
جس کی دل سے عزت کرنی چاہیے اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا، اور جس خبیث کو جوتے مارنے چاہیے، جس کو منہ نہیں لگانا چاہیے، سارے اس کے آگے کیا کریں گے؟ میاں صاحب واہ جی واہ کمال ہو گئے، اور چودھری صاحب تسی تو کمال ہی کر سکے۔ رشوت خور کو بھی کہیں گے جی جی سر جی ماشاءاللہ جی تسی اپنے علاقے جو بہت اچھا کام کیتا ہے، سارے علاقے نے لٹ کے کھا گئے ہو، تسی بہت اچھا کام کیتا۔ یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ یہ تینوں باتیں پوری ہیں۔ آج ہمیں مار اسی وجہ سے پڑ رہی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے واضح کہہ دیا 6 چیزیں کریں گے امت کیا ہوگی؟ وہ ہلاک ہوگی۔ آج سیلاب آیا ہے، کل کو کچھ اور آ جانا ہے، بجلی پانی ہمیں ملتی نہیں، سوئی گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ آئے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور واضح طور پر کہا جا رہا ہے میڈیا کے اندر بھی کہ دن بہ دن ہمارے پاس قدرتی نعمتیں کم ہو رہی ہیں، آب و ہوا بھی خراب، موسم کی بھی تبدیلی، پانی لینا چ لگ کے جا کے صحیح پانی سانو ملتا ہے تو ووٹ پان اسی اسی طرح لین ہی پھر لگی ہوئی ہے، پین پانی نہیں ملتا، ایک ڈیم نہیں کسی نے بنایا تو پھر بھی اسی اس تو وڈی لین لانے ہیں کہ جا کے ووٹ پا کے آئیے، تو اسی طرح دی لین لگی ہوتی ہے کہ ایک ڈرم بھرنا ہے پانی دا، کی جی ہے صاف پانی ملے، صاف پانی سے بھی گئے ٹھیک ہے، بجلی آ رہی ہے جا رہی ہے تو بس اسی ایسے خوش ہاں یار، اس دور گھٹ ہوندی سی لیکن گھٹ ہوندی سی، اے کوئی نہیں سوچتا کہ یار ہوندی کیوں سی، کی وجہ ہے؟ کمشنر کیوں کون کھاتا ہے بجلی کے نام پر؟ کسی کو کوئی پرواہ نہیں، چل سو چل، ذلیل بھی ہم نے اسی طرح ہی ہوتے رہنا ہے، مارے بھی ہم نے اسی طرح کھانی ہے، اور ہماری نسلوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ کل کو پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ میں نے بس مختصراً بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بے حیائی والا یہ جو قانون ہے ٹرانسجینڈر، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں کی لالی پولی والی باتوں کے اندر آ کر ایسے ہی نہیں کہہ دینا چاہیے نہیں نہیں اندھے تمہیں نہیں پتہ، وہ مولویوں نے کی پتہ ہوئے اندھے چاہے اندھے چاہے، ہر بندہ فراڈیا جو ہے وہ دلیلیں دیتا ہے۔ شریعت اس کے بارے میں واضح کہہ گئی، اور شیطان نے خدا کو قسم کھا کر کہا تھا مولا میں تیری مخلوق کو اس طرف لاؤں گا کہ یہ تیری مخلوق میں تبدیلی کریں گے، اور یہ اپنے جنس کو تبدیل کرنا یہ کیا ہے؟ مخلوق میں تبدیلی کرنا ہے، اپنی ذات میں تبدیلی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے حیاؤں سے ہمارا چھٹکارا کرے، آمین ثم آمین۔